کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مکہ کا حالات کیسے بدل گیا؟ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ بیان۔ کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، اسلام کی اصل تعلیمات تو دور خلافت راشدہ کی تھی۔ اسلام کا آئیڈیل نظام تو وہ تھا کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا، اس نے پوچھا اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اسے جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیرن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، امیر المومنین ہے ہمارا۔ بھئی وہ کہاں ہے؟ کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے اس چھوٹی سی بستی کے اندر۔ وہ ہمارے فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھرا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایوان، لرزہ طاری ہے جس کے نام سے، رہتا کہاں؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا ہوا۔ وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے، تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق، صبح سے تلاش میں تھے، اونٹ نہیں ملے، تھک گئے، دھوپ تیز ہو گئی، تو ایک جھاڑی کے ذرا سائے میں استراحت فرما رہے ہیں، اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھ کر۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، ان کی جان کانپتی رہتی ہے، اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے بھی وہ لرزتے رہتے ہیں، انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہے، ان کے لیے تو طرح طرح کی حفاظتوں کا سامان۔ یہ تھا نظام جو محمد عربی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ملوکیت میں تو پھر وہی ایوان سجے، وہی محل بنے، وہی چہیتی بیویوں کے لیے کروڑوں روپے کے مقبرے تعمیر ہوئے، محل بنے، جا کر دیکھ لیجئے الحمرا، دیکھ لیجئے جا کر محل۔ اب وہ محل ہیں لا یرا الا مساکنہم، وہ مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں، ان میں رہ بسنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن یہ کہ دور بنو امیہ میں تو پھر بھی ابھی اس طرح کے محل نہیں بنے تھے، دور بنو عباس میں آ کر تو ملوکیت جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ اور پوری تمام شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جو ہے ظاہر ہوئی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑے ہیں، جو سرمایہ داری پھر آ گئی، جاگیرداری پھر آ گئی، بہانوں سے سود کو جائز کیا گیا، بیع مؤجل کے حوالے سے ہی سود کے لیے راستے کھول دیے گئے، یہ سارے جاگیریں دی جا رہی ہیں، یہ سارا کا سارا نظام آ گیا۔ ظاہر بات ہے جسے سعودی ماڈل درکار نہیں، جسے ایرانین ماڈل منظور نہیں، وہ اس ماڈل کو کیسے پسند کرے؟ ماڈل تو اگر چاہیے تو وہ تو خلافت راشدہ کا، اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا میں آج نہیں۔ تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، کاش کہ ایسا ہو جائے، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کے اصل رخ روشن دنیا کو دکھائیں۔ یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی۔ ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ بات دوسری ہے، 45 برس بیت گئے شمسی حساب سے، اور 46.5 برس بیت چکے ہیں قمری حساب سے، ابھی تو کہیں وہ مساوات اور حریت اور اخوت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو ایک قوم بھی کئی قومیتوں میں بٹ گئی، لسانی اور علاقائی اور صوبائی عصبیتوں کا دورہ ہے۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ ایک قوم جو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی تھی، اب تو وہ تحلیل ہو چکی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں بہرحال اس مرثیے پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، اس وقت عرض یہ کرنا ہے آج کے انسان کی اصل ضرورت ایک ماڈل، زبانی کلامی بات کوئی قبول نہیں کرے گا۔ خلافت راشدہ کی مدح کریں گے، وہ کہیں گے پدرم سلطان گور، تو راجے تم کیا، اپنی شکل دیکھو، تم کیا، تم تو ہم سے بدتر ہو، تمہارے ہاں ڈسکریمنیشن، سید زیادہ تو سید زیادہ ہے ہی ہے، اونچائی ہے، اخلاق کا کتنا ہی پست ہو، اور یہ مسلی یہ تو ہے ہی نیچ،
چاہے اخلاق اور کردار میں کتنا ہی اونچا ہو جائے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام بدترین نظام. بڑے پیارے اشعار کہے علامہ اقبال نے، کہلوائے تو ہیں ابلیس کی زبان سے، اصل میں اس کے پردے میں پیغام اپنا دیا ہے. اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، یہ آخری دور ہے ان کا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت مسلمہ کے نام، تو یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، یہ ان کا آخری پیغام. یہ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے معاذ اللہ، عام انسان تھے، ذہنی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں. تو ان کا ارتقاء جہاں تک ہوا ہے، اس کی آخری صورت جو ہے وہ نظمیں ہیں کہ جو ارمغان حجاز میں شامل ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ ابلیس کہہ رہا ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، یہ ہے معاشرت، مرد آزماں مرد آفرین. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ ہے انقلاب. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، ابلیس کہہ رہا ہے نا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ ماڈل آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل دیا کہ نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل آج دنیا کا ہر باشعور انسان یہ ماننے پر مجبور ہے کہ آئیڈیل ماڈل. بدترین دشمنوں نے اقرار کیا. ایم این رائے 1920 میں لیکچر دیا اس نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، لاہور میں دیا. وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپتی ہے. اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی، 35 کا ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کے نتیجے میں پھر الیکشنز ہوئے سن 36 میں، اور پھر وزارتیں بنی اور پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارت. ہریجن میں مقالہ لکھا گاندھی نے اور اپنے ان وزیروں کو کہا، ہدایت کی کہ ابو بکر اور عمر کے ماڈل کو سامنے رکھنا. میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کروں. مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ہے. یہ تو چیز چھپی ہوئی ہے، ہریجن کا مقالہ ہے، اس کو تو کوئی شخص ویریفائی کر سکتا ہے. ایک واقعہ جو ہے یہ ایک روایت ہے. میں جب پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن گیا تھا، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں میری ایک تقریر تھی. کھچا کھچ بھرا ہوا ہال. ایک صاحب جو گورنر رہے تھے، پرانے کانگریسی بوڑھے 80 برس کی عمر کے گورنر رہے تھے بہار کے، بھی نام مجھے اس وقت ذہن سے اتر گیا ہے، وہ ان کی صدارت تھی. وہاں میں نے تقریر کی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک زندگی کے بارے میں. اب اس کا تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا. تو ایک صاحب جو وہاں ریٹائر ہوئے تھے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایز ہیڈ آف دی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، وہ مجھ سے ملے. انہوں نے ایک تو مجھے یہ کہا کہ آج تک ابوالکلام کے بارے میں اگرچہ میں نے 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا دی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی اور ان کے خیالات، افکار، نظریات، ان پر 20 کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی اپنی نگرانی میں.
لیکن اتنا کلیئر کانسیپٹ میرے سامنے ابوالکلام کا آج تک نہیں تھا. اور وہ 2 جملے میں بیان کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ ابوالکلام کی زندگی کے 2 دور تھے. 1912 سے لے کر کا اور 1920 تک کا ابوالکلام یہ تسلسل تھا تحریک شہیدین کا. سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی اس کا معنوی تسلسل ہے ابوالکلام، الہلال اور البلاغ والا ابوالکلام. لیکن پھر 1920 میں اس نے ہمت ہار دی، ماحول سے تعاون نہیں ملا، مخالفت ہوئی علماء کی طرف سے. اس کھاتے کو بند کر کے حزب اللہ کا کھاتا، حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد، یہ چیپٹر کلوز کیا ابوالکلام. 1920 سے لے کر اور پھر 1958 تک اپنے انتقال تک کا یہ جو دور ہے ابوالکلام کا، یہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کا تسلسل. اگر آپ کے ذہن میں اپنی پچھلی صدی کی یہ 2 تحریکیں ہوں، 1930 کی جو تحریک تھی 1830 کی، 1826 سے لے کر 1831 میں پھر شہادت ہوئی ہے بالا کوٹ میں، یہ جو تحریک تھی اس کا تسلسل ہے الہلال اور البلاغ والا ابوالکلام. 1857 میں جنگ آزادی تھی، انگریز کے خلاف بغاوت تھی. اسے غدر کہتے تھے، اب جنگ آزادی کہتے ہیں. انگریزی دور میں ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی تو وہ غدر کے نام سے تھی. اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے. متحدہ جد و جہد تھی انگریز سے نجات پانے کی. تو ابوالکلام کی 1920 کے بعد سے لے کر باقی زندگی جو ہے وہ در حقیقت مانوی تسلسل ہے اس جنگ آزادی کا جو 1857 میں لڑی گئی اور ناکام ہو گئی. ناکام تو وہ بھی ہو گئی، تحریک شہیدین بھی ناکام، 1857 کی جنگ آزادی بھی ہو گئی. بہرحال انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی، اور مجھے اصل میں جو یاد آیا تھا معاملہ وہ ان کے ایک اور قول کا تھا. 1917 میں وہ کہتے ہیں کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا. اس وقت تک وہ صرف ایک کالج تھا، ابھی یونیورسٹی نہیں بنا تھا، اور ہاسٹل میں رہتا تھا. تو ایک روز شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے. گاندھی ابھی نئے نئے آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، اور وہ گویا کہ انڈیا کے پولیٹیکل ہورائزن پر ابھی وہ ایک رائزنگ سن کی حیثیت سے تھے. شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے. خیر وہ ہم نے ان کو گھیر لیا، کہا کچھ خطاب کیجیے. ان کا خطاب نہیں، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا. اور وہ گیا تھا، پہلے حاضری دی تھی سر سید کے قبر پر. پھر اس نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک تو خوشخبری دیتا ہوں، آپ کے کالج کے یونیورسٹی بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے، چارٹر آپ کی یونیورسٹی کا منظور ہو گیا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ سے اور کہتا ہوں، لوگ ہم پر خوش ہو گئے. اگر آپ کا کالج یا آپ کی یونیورسٹی ایک عمر پیدا کر دے تو بہت بڑا احسان ہوگا نو انسان. لیکن مجھے یقین ہے آپ عمر پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں آپ کے ہاسٹلوں میں چکر لگا چکا ہوں. وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، وہاں عیش اور آسائش کے سامان ہیں. اس ماحول میں عمر پروان نہیں چڑھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں شاید یہ واقعہ ہی ہو کہ جو اس کی تحریک بنا ہو. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو معلوم ہوا کہ یہ عمر کا وہ مقام گاندھی کی نگاہ میں تھا. اور پھر سن 1937 میں 20 برس بعد وزیروں کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سامنے ماڈل کی حیثیت سے رکھو. ایچ جی ویلز نے کہا ہے اگرچہ حضور کی ذاتی زندگی پر، خاص طور پر ازدواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے کیے، لیکن پھر اس نے جب حجۃ الوداع کے ذکر پر آتا ہے کانسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، اس کا پرانا آپ کو کوئی ایڈیشن تلاش کرنا ہوگا، نئے ایڈیشن میں سے یہ پیسیجز نکال دیے ہیں نئے ایڈیٹرز نے. لیکن یہاں کی یونیورسٹی سے میں نے نکلوا کر ایک دفعہ ویریفائی کیا تھا، چونکہ مجھے تو بہت پرانے یہ الفاظ یاد تھے، لیکن پھر میں نے انہیں تازہ کیا کراچی یونیورسٹی کی لائبریری سے. اس میں وہ لکھتا ہے، وہ حضور کے خطبے کے الفاظ نقل کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اس کا ترجمہ دے کر پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ ہیومن فریٹرنیٹی
فریڈم اور ایکویلٹی کے سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے. جیزس آف نزارت کے ہاں حضرت مسیح کا تذکرہ کر رہا ہے. جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ اور دشمن ہے، ذاتی اعتبار سے حملے کر رہا ہے، رقیق حملے کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے یہ تعدد ازدواج کا، لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نوٹ کیجئے یہی 3 الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھائے. اسی طرح پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 مشہور کتاب ہے. بہرحال یہ ماڈل، یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں، اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی. اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہے، لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی، دشمنوں کی. اب آئیے دوسری آیت کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے. یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں ہے. یہ فرق ہے، نوٹ کر لیجئے. پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے، مسلمانوں کی طرف خطاب. اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت کا اس شخص کے لیے وہ عام طور پر حضور کی زندگی اور شخصیت جو 3 شرطیں پوری لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو، جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے ذکر اللہ کثیرا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی زندگی اور شخصیت جو 3 شرطیں پوری کرے. لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان